اڑنے والے پرندوں کو پیدا کیا، کوے کو پیدا کیا، پاک اور ناپاک جانوروں کو پیدا کیا۔ اگر وہ ہمیں ان میں پیدا کرتا تو ہمارا کوئی اختیار تھا؟ اللہ کی شان یہ ہے، اس کا شکر یہ ہے کہ اس نے ہمیں تمام مخلوقات میں انسانوں میں پیدا فرمایا، اور پھر انسانوں میں بھی امت محمدیہ بنا دیا۔ یہ ہمیں شان، آئے ہم بعد میں ہیں، آئے ہم سب سے بعد میں ہیں، لیکن اللہ نے امت محمدیہ کا مقام سب سے پہلے لکھ دیا۔ یہ میرے نبی کی وجہ سے ہے، یہ میرے نبی کی عظمت ہے، یہ میرے نبی کی شان ہے، سبحان اللہ۔ تو اس لیے بڑی خوبصورت باتیں ہیں، میرے اللہ کا بڑا بہترین انداز ہے۔ اپنی لا ریب کتاب میں جا بجا جگہ جگہ اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کی شان، اپنے نبی کا ادب اور ان کی بلندی، کبھی ان کے جہاد کا تذکرہ کیا، کبھی ان کے دانتوں کا تذکرہ کیا، کبھی ان کے سینے کا تذکرہ کیا، کبھی جناب والا ان کے تبلیغ کرنے کا تذکرہ کیا۔ مختلف انداز ہیں، مختلف صورتیں ہیں، مختلف آیتیں ہیں۔ چنانچہ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ والضحیٰ، مجھے قسم ہے صبح و چاشت کے وقت کی، واو قسمیہ، والضحیٰ، اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، اور صبح صبح کا وقت، جس وقت رات کے اندھیروں میں سے صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے، روشنی پھیل رہی ہوتی ہے ہر طرف، اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، مجھے صبح کی ابتدائی ساعتوں کی قسم ہے، والضحیٰ، مجھے صبح کی قسم ہے، چاشت کے وقت کی قسم ہے، واللیل اذا سجا، اور میرا رب فرماتا ہے واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کے وقت کی، اذا سجا، جب اچھے طریقے سے وہ چھا جائے، خوب رات ہو جائے، گٹا ٹوپ اندھیرا ہو جائے۔ علماء نے لکھا ہے کہ والضحیٰ، ایک انداز تو اس میں یہ ہے کہ اللہ نے صبح کی روشنی کی جو قسم اٹھائی ہے، اس میں در حقیقت تشبیہ دی ہے میرے نبی کے چہرہ انور کی، کہ کتنا خوبصورت چہرہ ہے جس کے اوپر اللہ کا نور چمکتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے دیوانہ ہو کر رہ جاتا ہے، جو بھی دیکھتا ہے کلمہ اسلام پڑھ لیتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف لائے، دیکھتے ہی کہنے لگے کہ خدا کی قسم یہ اتنا سچا چہرہ ہے کہ کبھی جھوٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ والضحیٰ، مجھے قسم ہے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی، صبح کے وقت کی، جس وقت صبح کا جو وقت ہوتا ہے سورج کی کرنیں پڑ رہی ہوتی ہیں، رات میں سے صبح طلوع ہو رہی ہوتی ہے، بڑی خوبصورت لگتی ہے۔ اسی طریقے سے جس طرح ساعتوں میں سب سے خوبصورت ساعت، سب سے خوبصورت گھڑی صبح کی گھڑی ہے، ایسے ہی پوری کائنات کے، پورے جہان کے چہروں میں میرے محبوب کا چہرہ سب سے خوبصورت ہے۔ ایک یہ انداز ہے واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، خوب اندھیرا ہو جائے، پورے طریقے سے چھا جائے، اندھیرا ہی اندھیرا ہو۔ علماء نے لکھا ہے اس میں در حقیقت میرے اللہ نے تشبیہ دی ہے اپنے پیغمبر کی کالی زلفوں کے ساتھ، جس طرح رات کی سیاہی ہوتی ہے، اسی طریقے سے اس چہرہ انور کے اوپر سورج جیسے خوبصورت اور چاند جیسے میٹھے چہرے کے اوپر جب زلفیں لٹکتی ہیں تو سین اس طرح ہوتا ہے جیسے صبح کا وقت رات میں سے طلوع ہو رہا ہو۔ ایک یہ انداز ہے
کہ والضحیٰ کی قسم اٹھائی، صبح کے وقت کی تشبیہ دی اپنے نبی کے چہرے کے ساتھ، واللیل اذا سجا رات کی قسم اٹھائی، تشبیہ دی میرے نبی کی زلفوں کے ساتھ۔ ایک یہ انداز ہے، اور ایک دوسرا انداز ہے، وہ بھی علماء نے لکھا ہے۔ قرآن پاک کا ذرا انداز دیکھیں، علماء نے بڑے انداز لکھے ہیں اس کے اوپر۔ ایک اور انداز میں بیان کرتا ہوں، انشاءاللہ مزہ آئے تو سبحان اللہ کہنا۔ اللہ فرماتا ہے والضحیٰ، مجھے قسم ہے چاشت کے وقت کی، صبح سویرے کا وقت، جس وقت صبح کا وقت طلوع ہو رہا ہوتا ہے، مجھے اس وقت کی قسم ہے۔ واللیل اذا سجا، اور مجھے قسم ہے رات کے وقت کی جب وہ مکمل طور پر چھا جائے۔ در حقیقت علماء نے لکھا ہے والضحیٰ، اس میں اللہ رب العزت نے تشبیہ دی ہے اپنے نبی کی نبوت کو، اور واللیل اذا سجا رات کی قسم اٹھا کر تشبیہ دی ہے پرانے جتنے بھی 1.25 لاکھ کے قریب انبیاء آئے ان کی نبوت اور رسالت کو۔ والضحیٰ، اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے او کائنات کے لوگوں، والضحیٰ، میں رب قسم اٹھا کر کہتا ہوں والضحیٰ، پہلے میں مانا کروں گا واللیل اذا سجا۔ اللہ فرماتا ہے کہ مجھے قسم ہے رات کی جب مکمل طور پر چھا جائے۔ در حقیقت میرا اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے جتنے بھی میں نے انبیاء علیہ السلام اس کائنات میں مبعوث فرمائے، اپنے اپنے وقت کے وہ سب سے بڑے نبی ہوا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نبوت بھی برحق، ان کے صحیفے بھی برحق، حضرت موسیٰ کی نبوت اور کتاب بھی برحق، حضرت عیسیٰ کی نبوت اور کتاب بھی برحق، حضرت عیسیٰ کی نبوت اور کتاب بھی برحق، حضرت داؤد علیہ السلام کی نبوت، تمام انبیاء کی نبوت برحق۔ لیکن واللیل اذا سجا، جس طرح رات چھا چکی ہے اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام تشریف لائے، ان کی نبوت کے اوپر بھی رات چھا چکی ہے۔ گل سمجھ نہیں آ رہی؟ سبحان اللہ کیا کرو تاکہ گل نو اگے ٹوری ہے، اچھی آواز نال کہو سبحان اللہ۔ ہر نبی دی نبوت آلہ سی، زمانہ بھی آلہ سی، کتاب بھی آلہ سی، صحیفے بھی آلہ سن۔ لا نفرق بین احد من رسلی، اسی اللہ رب العزت دے نبیاں دے وچوں کسے وچ فرق نہیں کردے، ہر نبی اپنے زمانے دا آلہ۔ لیکن واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ مکمل طور پر چھا جائے۔ اس میں تشبیہ دی ہے تمام انبیاء کی نبوت اور رسالت کے ساتھ۔ میں رب قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ تمام انبیاء اپنے اپنے وقت میں اعلیٰ تھے، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، نبوت اور رسالت کے مالک تھے، کتاب اور صحیفوں کے مالک بھی تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبوت بھی اعلیٰ عطا فرمائی تھی۔ جس طرح رات مکمل طور پر چھا چکی ہے اسی طریقے سے انبیاء علیہ السلام کی نبوت کے اوپر بھی رات چھا چکی ہے۔ اللہ رب العزت نے جب رات کی قسم اٹھائی تو ساری رات کی قسم اٹھائی، واللیل اذا سجا، مجھے قسم ہے ساری رات کی جب وہ چھا جائے۔ لیکن جب والضحیٰ کی قسم اٹھائی اللہ رب العزت نے صبح کے وقت کی قسم اٹھائی۔ اللہ نے اس میں تشبیہ دی اپنے نبی کی نبوت کو، اپنے نبی کے قرآن کو، اپنے نبی کی کتاب کو۔ اللہ سمجھانا یہ چاہتا ہے کائنات کے لوگوں، انبیاء کی نبوت کے اوپر رات آ چکی ہے، اب میرے محمد مصطفیٰ کی صبح طلوع ہو چکی ہے، اس کے اوپر کبھی بھی رات نہیں آئے گی۔ ایک یہ انداز ہے کہ سارے نبی ہی اعلیٰ تھے، لیکن ان کی نبوت اور رسالت کا زمانہ ختم۔ جس طرح رات آتی ہے دن ختم ہو جاتا ہے، اب میرے نبی کی نبوت کی صبح طلوع ہو چکی ہے۔